الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل من الناس يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. حضرت ابو سعید نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. دور نبوت میں تو ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا تھا. غزوہ احد میں جب آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کی پیشی ہوئی کن کو اجازت دینی ہے کن کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دینی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش ہوئے تھے لیکن کم عمری کی وجہ سے حضور نے آپ کو منع کر دیا تھا. 15 سال سے بھی کم عمر تھی احد کے موقع پر. لیکن بعد میں آپ علیہ السلام کے ارشادات کو معلوم کر کے یاد رکھنا اس پر عمل کرنا اس میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ بعد میں لوگوں کا مرجع بن گئے. آج حدیث کی کتابوں میں جن صحابہ سے بکثرت آپ علیہ السلام کے ارشادات اور احادیث منقول ہیں ان میں ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نامی آتا ہے. ان کا نام سعد ہے. ان کے والد کا نام مالک ہے، مالک ابن سنان، اور ان کی والدہ ام سلید رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ خود بھی اجلے صحابہ میں. ان کے والد مالک ابن سنان غزوہ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے ان میں سے ایک ہے، اور شہادت سے پہلے انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس غزوے میں زخم آئے، آپ زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، خون بہنے لگا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں مالک ابن سنان وہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک چوسنے لگے. اور منہ بھر گیا. حضور نے کہا اس کو اگل دو خون کو. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مڑ کر بجائے آپ کے خون مبارک کو اگلنے کے نگل گئے، اتار گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی ابو سعید یہ کیا کیا؟ مالک ابن سنان ان کے والد سے کہا یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول کا خون میرے بطن اور میرے پیٹ میں جائے یہی زیادہ مناسب ہے. تو آپ نے اس وقت پیشین گوئی دی تھی کہ جس انسان کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہو ایسا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا. اور پھر اسی کے کچھ دیر کے بعد شہید ہوئے اسی غزوے میں. یہ حضرت مالک ابن سنان ہے جو حضرت ابو سعید خدری کے والد ہیں.
ان کی والدہ بھی بڑے اونچے مقام کی تھی، حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری میں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے مستقل ایک باب باندھا ہے، باب ذکر ام سلیت۔ غرض یہ کہ یہ خاندان پورا کے پورا آفتاب، یہ خانہ ہمہ آفتاب است۔ یہ خود بھی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے ہوئے، ان کے والد بھی اور ان کی والدہ بھی۔ انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہم تک پہنچایا ہے، جس کو امام ترمذی نے اپنی مشہور کتاب جامع ترمذی میں بیان کیا، اس حدیث کا مفہوم یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے پاکیزہ غذا کو استعمال کیا، من اکل طیبا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وعمل فی سنتی، کہ جس نے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاری۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ زندگی اس طرح گزاری کہ لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ اس نے اپنی زندگی گزارنے میں نہ اپنی بیوی کو ستایا، نہ اپنی اولاد پر ظلم کیا، نہ ماں باپ کو ستایا، نہ بھائی بہنوں کو ستایا، نہ پڑوسیوں کو ستایا، نہ محلے والوں کو ستایا۔ تو ایسی زندگی گزار کر گیا کہ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہے۔ یہ تین باتیں جس آدمی میں جمع ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا شخص دخل الجنت، جنت میں داخل ہوگا۔ گویا آپ نے جنت میں داخلے کے لیے ایک شارٹ فارمولہ ہم سب کو بتا دیا کہ ان کاموں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت نصیب کرے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا خلاصہ ہوا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو حاضرین میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، فقال رجل من الناس، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان هذا اليوم فی الناس لکثیر، کہ آپ تو جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنا رہے ہیں ان تین عملوں پر، اور آج کل تو ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جن میں یہ تینوں باتیں ہیں۔ وہ تو صحابہ کا دور تھا، ہر صحابی میں تینوں باتیں بڑھ چڑھ کر پائی جاتی تھی۔ ہر صحابی اپنی روزی حلال کمانے کا اہتمام کرتا تھا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ سنتوں پر جان دینے والے یہ حضرات تھے۔ آپ کی سنت ہو اور وہ کوئی صحابی سنت کو چھوڑے، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہر ایک اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے والا، حلال روزی کا اہتمام کرنے والا، اور ہر ایک کی زندگی ایسی تھی کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، نہ کوئی شوہر بیوی پر ظلم کرتا تھا، نہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، نہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو ستاتا تھا۔ تو کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جن تین عملوں پر جنت کی بشارت سنائی ہے، یہ تینوں عمل تو ایسے ہیں کہ آج بہت سارے لوگوں میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، تو جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے، اتنے سب لوگ؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ابھی جتنی تعداد میں ہیں آئندہ بھی میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، چاہے اتنی کثیر تعداد میں نہ ہو لیکن ضرور ہوں گے، اور وہ ان تین عملوں کو انجام دے کر ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہوا جو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کیا۔ تو ہم سب کو اس حدیث سے پیغام ملا، جنت میں داخلے کی آرزو، تمنا، چاہت ہر مومن کے دل میں ہوتی اور ہونی بھی چاہیے۔ ہمارا تو اصلی مسکن وہی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، انسان آتا ہے جاتا بھی ہے، ہر آنے والے کو جانا ضرور ہے۔ تو ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب کر دے، اور مرنے کے بعد جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ ہماری حفاظت کرے جو جہنم میں گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو آپ نے جنت میں جانے کے لیے جن تین عملوں کو بیان کیا، اس میں سے پہلا ہے حلال روزی کا اہتمام کرنا۔
یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے آج کل بہت سارے مسلمان غافل ہیں۔ اپنی آمدنی، اپنی روزی، اپنا ذریعہ معاش کیسا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس طریقے سے مال کمانے کی اجازت دی ہے اس طریقے سے میں کما رہا ہوں یا اس کے خلاف کر رہا ہوں؟ اگر اس طریقے سے میں کما رہا ہوں تو میری آمدنی اور میری کمائی حلال کی ہے، اور اگر میں اس کے خلاف کر رہا ہوں تو میری آمدنی حرام کی ہے۔ حلال آمدنی اگر میں کھاؤں گا، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں گا، تو یہ وہ عمل ہے جو مجھے جنت میں لے جائے گا۔ ہر مومن کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے، بلکہ دلوں میں راسخ ہونی چاہیے کہ میری آمدنی حلال کی ہو۔ حرام آمدنی صرف اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو نہیں، خاندان تک نہیں، بلکہ امت میں جب حلال آمدنی کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے، حرام کے معاملے میں بے پرواہی برتنے جانے لگتی ہے، تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حلال آمدنی میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے، سکون رکھا ہے، نور رکھا ہے، اور حرام آمدنی میں اللہ تعالیٰ نے نحوستیں رکھی ہے، پریشانیاں رکھی ہیں، حالات اور مصیبتیں رکھی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، مسلم سوسائٹیاں کتنے علاقوں میں طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے فرماتے اس کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج امت کے بڑے طبقے میں اپنی آمدنی کے معاملے میں فکر اور اہتمام ختم ہو گیا ہے۔ بس پیسے آنے چاہیے، حلال طریقے سے ہے یا نہیں، اس کا فکر، اس کی کڑھن، اس کا اہتمام جیسا ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑوں کو تھا وہ ختم ہو گیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ، جن کی احیاء علوم الدین بہت مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سہل تستری رحمہ اللہ، جو اکابر اولیاء اللہ میں سے، ان کا مقولہ نقل کیا ہے، جس سے آپ کو انداز ہوگا کہ حلال کتنی خیر کی چیز ہے اور حرام کتنی نحوست کی چیز ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اکل حراما عصت جوارح ابا ام شاء علم او لم یعلم۔ جو آدمی حرام کھائے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ وہ حرام کی تاثیر ہی یہ ہے۔ حرام مال جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو ہمارے جو اعضاء ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اور پیر، ہمارا دل و دماغ، یہ سب کا سرکولیشن غلط ہو جاتا ہے۔ آدمی کے دل کے خیالات غلط ہو جاتے ہیں، گناہوں کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھنے کے جذبات شروع ہو جائیں گے، آپ چاہو یا نہ چاہو۔ یہ حرام کی تاثیر ہے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بالمقابل ومن كان أكله حلالا اطاعت جوارحه ووفق للخیرات، کہ جس نے اپنی آمدنی اور اپنے ذریعہ معاش کو حلال رکھا، حلال کا اہتمام کیا، شریعت کے مطابق مال کمایا ہے۔ شریعت نے مال کمانے کی صرف اجازت نہیں دی، حکم دیا ہے، اس کو بھی نیکی قرار دیا ہے۔ آدمی حلال مال کمانے میں جو محنت مشقت برداشت کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی جو لاتا ہے، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ضائع اور رائے گا نہیں ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جس آدمی نے اپنی آمدنی کے معاملے میں حلال کا اہتمام کیا، اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، دلوں میں اچھے جذبات پیدا ہوں گے، دماغ اچھا سوچے گا، آنکھیں اچھا دیکھنے کی فکر کریں گی، اور بری چیزیں اس کو بری لگے گی۔ ووفق للخیرات، نیکیوں کی اس کو توفیق دی جائے گی، اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج امت اس معاملے میں غفلت کا شکار ہو گئی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ رہ گئے جو اپنی آمدنی کے معاملے میں حلال کا اہتمام کرتے ہوں۔ باقی آپ ہمارے اسلاف
متقدمین، صحابہ، تابعین، ان کے حالات دیکھیے تو وہ کتنا اہتمام کرتے تھے حلال کا، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا کتنا اہتمام کرتے۔ اس کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو دنیا میں بھی چین، سکون، عزت، عافیت دے رکھی تھی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ آج ہمیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے میرے گھر والوں کے ساتھ زندگی میں سکون ملے، عافیت ملے، برکتیں ملے۔ چاہت ہم سب کی یہ ہے، لیکن ہم ان اعمال کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن اعمال سے یہ نعمتیں ملا کرتی ہیں۔ تو اس میں ایک بہت اہم چیز حلال روزی کا معاملہ بھی ہے۔ کتنی خیر کی چیز آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا اکابر میں گزرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب دھن دی تھی۔ کاندھلا کے رہنے والے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، جن کی فضائل کی کتاب ہم پڑھتے سنتے ہیں۔ حضرت کا جو وطن ہے کاندھلا، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کاندھلا کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام ولایت کا عطا فرمایا تھا۔ ان کے خصوصی اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ اطراف کے دیہاتوں میں، علاقوں میں سفر کرتے تھے، اور اگر اس علاقے میں کوئی مسجد کو ویران دیکھتے تھے کہ بھئی مسجد ہے لیکن مصلیوں سے خالی ہے، تو اس کو آباد کرنے کی فکر کرتے تھے، اس کی صفائی کرتے تھے۔ اس علاقے میں جو مسلمان آباد ہیں ان کو جا کر سمجھاتے تھے کہ بھئی اللہ کا گھر تمہاری بستی میں ہے، تم نماز کے لیے نہیں آتے ہو، سمجھاتے تھے، اور اتنے دن قیام کرتے تھے جب تک وہ مسجد آباد نہ ہو جائے۔ خاص ان کا مشن تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مسجدیں ان کے ذریعے سے آباد کرائیں۔ خیر، تو انہی کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی طرح ایک دیہات میں گئے، مسجد تھی، وہاں قیام کیا، تو اس زمانے میں لوگ مسجد کے آگے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا دیا کرتے تھے مسافروں کے لیے، کیونکہ اب تو سہولتیں ہو گئی، مہمان خانے ہوتے، ہوٹلیں ہوتی ہے۔ اس وقت تو اتنی ترقی نہیں تھی، تو اس آبادی میں اگر کوئی مسافر آئے، اس کے رہنے رکنے کے لیے سہولت ہو جائے، تو بہت سے دیہاتوں میں مسجد کے پاس ہی ساتھ میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا کرتے تھے۔ تو ایک چھوٹا کمرہ اس مسجد کا تھا، اس دیہات کی۔ حضرت نے وہاں آ کر قیام کیا، اور دیکھا کہ وہاں تو جو مصلی ہے، محلے والے نماز کے لیے آتے، تو کچھ دن رکنا تھا، وہاں رکے۔ تو حضرت فرماتے کہ مغرب کی نماز جب ہو چکی، جب مسجد کے مصلی جا چکے، تو کہا ایک آدمی داخل ہوا مسجد میں۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور دیکھا کہ یہ آدمی یہاں موجود ہے۔ وہ جو اس کمرے میں ٹھہرتا تھا، بستی والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسافر آدمی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ مسافر یہاں ٹھہرا ہوا ہے، تو اپنے گھر گیا اور اپنے گھر سے 3 روٹیاں لا کر مفتی صاحب کو دے دی۔ وہ چلا گیا، انہوں نے استعمال کر لی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں دوسرا دن گزرا، پورا دن وہ نظر نہیں آیا وہ شخص، اور مغرب کے بعد پھر جب لوگ چلے گئے تو وہ آیا۔ اس نے پھر وضو کیا، نماز پڑھی، اور دیکھا کہ کل والا مسافر آج بھی ہے۔ تو پھر اپنے گھر گیا، 2 روٹیاں تھیں، وہ لا کر مفتی صاحب کو پیش کی۔ جانتا نہیں تھا کون ہے، بس اسی بنیاد پر کہ ہمارے علاقے میں ایک مسافر آدمی آیا ہے، اس کی جتنی خاطر تواضع کرنی چاہیے میں کروں، بس اسی جذبے سے، کوئی جان پہچان کچھ بھی نہیں۔ 2 روٹی دی اور پھر چلا گیا۔ اب مفتی مظفر صاحب کا بھی کسی آبادی میں اتنے زیادہ دن رکنے کا دستور نہیں تھا، لیکن وہ رک رہے ہیں۔ 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی پھر وہی بات، وہ آدمی پورا دن نظر نہیں آیا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب لوگ چلے گئے تو پھر وہ داخل ہوا۔ اس نے دیکھا آج بھی یہی مسافر جو 2 دن سے پڑا ہوا ہے۔ خیر، وضو کیا، نماز پڑھی، اور اپنے گھر جا کر 1 روٹی لا کر مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کی، اور کہا بھائی مسافر، تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب تو یہاں سے چلا جا۔ انہوں نے بھی کہا بھائی میرا بھی دستور تو نہیں ہے اتنا زیادہ رکنا، لیکن تو بتا کہ تو ہے کون؟ اس نے کہا میں ایک مزدور قسم کا آدمی ہوں، روزانہ اتنی محنت مزدوری کر لیتا ہوں کہ میں، میری بیوی اور میرا ایک بچہ ہے، 3 روٹیاں ہماری بن جاتی ہیں،
میری محنت مزدوری سے اتنے پیسے میں کما لیتا ہوں کہ روز 3 روٹیاں بن جاتی ہیں، ایک میں کھا لیتا ہوں، ایک میری گھر والی کھا لیتی ہے اور ایک میرا بچہ کھا لیتا ہے، ہمارا گزر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پہلے دن میں نے تم کو دیکھا، وہ تینوں روٹیاں جو ہماری ضرورت کی تھی وہ میں نے تم کو لا کر پیش کر دی۔ دوسرے دن بچے میں فاقہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو 3 روٹیوں میں سے اس کی ایک روٹی تو بچے کو دے دی، میری اور گھر والی کی روٹی جو 2 تھی وہ تم کو لا کر دے دی۔ اب آج تو بیوی میں بھی فاقہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے حصے کی روٹی اس کو دے دی اور میرے حصے کی جو ایک روٹی ہے وہ لا کر تم کو دے رہا ہوں، اور تم کو آج درخواست اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ کل مجھ میں بھی فاقہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، تو تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم اب اس آبادی سے چلے جاؤ۔ اس پر جو مفتی صاحب نے بتایا وہ اصل آپ حضرات کو سنانا ہے۔ انہوں نے کہا سن بھائی، میں بھی کسی بستی میں اتنا زیادہ رکنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب تو پہلے دن یہ 3 روٹیاں پیش کر کے گیا، جب وہ 3 روٹیاں میں نے کھائی تو کھانے کے بعد میرے دل و دماغ میں ایسے پاکیزہ جذبات اور ایسی نورانیت محسوس ہوئی کہ میں نے طے کر لیا کہ یہ روٹیاں تو کھانے جیسی ہیں۔ وہ بھی جو آپ کو سنا ہے نا، حلال غذا جب آدمی کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس کے قدرتی اثرات ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تیری ان 3 روٹیوں کے کھانے کے بعد میرے دل میں اتنے پاکیزہ جذبات اور اتنی نورانیت محسوس ہوئی کہ میں نے طے کیا کہ یہ روٹیاں تو کھانے جیسی۔ اور جب میں رات کو سویا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہوئی، تو میں نے تو اس لیے طے کیا تھا کہ جب تک یہ روٹیاں ملتی رہے گی ایسی حلال روزی کو استعمال کرنے کا اہتمام تو میں بھی کروں گا، اس لیے میں دوسرے دن بھی رکا اور تیسرے دن بھی رکا۔ بہرحال بات تو لمبی ہے، خلاصہ آج کی اس مجلس کا یہی ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آمدنی حلال کی ہو۔ حلال آمدنی کم ہوگی، اللہ اس میں برکت دیں گے، چین سکون دیں گے، عزت دیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر ہماری آمدنی میں بگاڑ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو چاہے ہم دنیا میں کچھ مزے کر لیں، لیکن یہ حرام مال جب ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس کے نتیجے میں غلطیاں، گناہ، نافرمانیاں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی۔ آج امت میں پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا جو ایک سیلاب امنڈ آیا ہے، اس کے وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال غذا کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جو 2 چیزیں ہیں ہماری زندگیاں سنت کے مطابق ہو اور ہماری زندگی اس طرح ہو کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں اللہ تعالیٰ ضرور داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔